حدیث میں آپ نے فرمایا غنا دل کا غنا ہوتا ہے، مالداری دل سے مالدار ہوتا ہے، آدمی پیسے سے مالدار اور غریب نہیں ہوتا. صحابہ میں سے کوئی بھی پیسے سے مالدار اور غریب نہیں تھا، وہ تمام کے تمام دل سے امیر تھے. یہ ہونا چاہیے. میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے اپنے ذاتی کمائی سے، جو صرف ایک فگے بیچتا تھا، بلونس، فگے بیچتا تھا، 35 سال اس نے فگے بیچے، اور ایک ایسے گاؤں میں مقام پر اپنے پیسے زمین خریدی اور ایک مسجد تعمیر کر گیا. اس کی نیت تھی 35 ایئرس کی انکم ہے اس کی، ایک مسجد. سوچ لگتی، مالدار دل لگتا. جیب میں پیسے نہیں الگ بات ہے، خرچ کرنے کا مزاج لگتا. میرے پاس نہیں نا پیسے، یہ بھائی بہت غریب دکھ رہا، کیا آپ اس کی مدد کریں گے؟ میرے پاس نہیں ہے نا، لیکن میرا دل مالدار ہے، میں کسی سے دلا سکتا ہوں. میں بھوکا ہوں، مجھے نہیں کھانا، لیکن اس کو دلاؤں گا، میرا بھائی. تو صحابہ ایسے ہی تھے، سب دل سے مالدار تھے. ہو سکتا ہے جیب سے ہو سکتا غریب ہو، دل سے تو کوئی بھی غریب نہیں تھا. ہم لوگوں کا معاملہ یہ، جیب میں تو تھپیاں لگی ہوئی پیسوں کی، لیکن دوسرا آدمی جب اس کا والیٹ کھولتا نا، اس پہ نظر پڑی ہوئی اس کی نوٹوں. مطلب تو دل سے غریب ہے میرے بھائی، ابھی بھی تو دل سے مالدار نہیں. دل سے مالدار بن، چھوڑیے غریبی. دل سے مالدار بنو، پھر اپنے آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ تھوڑا ڈاؤن کرو، آخرت کے لیونگ سٹینڈرڈ ہائی کرو. اپنے مالوں میں سے غریبوں کا ایک حق سمجھ لو ہے، مسکینوں کا، محتاجوں کا، معذوروں کا، تنگ دستوں کا. مصیبت میں سیلاب آ گیا، زلزلے آ گئے، ایک حق ہے، جمع کرتے رہو، جب موقع ہے ان تک پہنچاتے رہو، دیتے رہو. ہر آدمی اگر یہ سوچ لیں گا نا، تو بس دنیا کا نقشہ بدل جائے گا. ہمارے کپڑے پھٹے ہوئے ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے دل جڑے ہوئے ایک دوسرے سے. ہم لوگ لباس کے اعتبار سے کوئی 1,00,000 کا پہنتا ہے تو میرے پاس تو 1,000 کا بھی نہیں ہے، لیکن ہم جب ملتے ہیں تو ہم صرف ایک مومن بھائی کے حصے سے ملتے ہیں. میرا لباس تم سے مجھے اونچا نہیں کرتا، نہ تمہارا لباس تم کو مجھ سے نیچا کرتا ہے. ہم دونوں بھائی ہیں. مجھے اللہ نے کچھ دیا ہے تو میں پہن رہا ہوں، تم کو نہیں دیا تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اس کی ہو جائے. لیکن یہ مزاج بناؤ. خواتین سے بھی گزارش کروں گا، پتہ نہیں کتنے لاکھوں کا زیور بنا کے بیٹھی ہے، کیا کروں گی لے کر، کیا کام آئیں گے. میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے ادارے کو لا کے دے دے، میں کہہ رہا ہوں کیا کروں گی لے کر. کچھ کنسٹرکٹیو سوچ رکھو. 4 عورتوں نے سوچ کے کنسٹرکٹیو سوچ رکھ لی نا، ان کے زیور سے ایک مسجد نہیں بن جاتی بغیر چندے کی انشاءاللہ. سوچ، پلاننگ، ارادے، منصوبے، ٹیکنیکلٹی سمجھ نہیں. پلاننگ کرنا ہے یار، مر جائیں گے، سب مر جائیں گے. یہ بچیوں میں تقسیم ہو جائیں گا زیور، کچھ کام نہیں آئے گا. جب ہمارا ہے تو ہم مالک ہے. کیوں نہ شوہر کو منا کے پلان کیا جائے. چند لوگ کر لینا تو چندوں کی بھی ضرورت نہیں پڑیں گی. محلوں مسجدیں بنتی ہے ہماری، کیوں چندہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیوں نہیں اس محلے میں نمازی جو دے سکتے ہیں؟ ارے صحابہ نے بھی تو مسجد نبوی بنائی، کون سے چندے لیے اس کے لیے؟ ایک آدمی آ کے اپنی طرف سے محنت کرتا ہے، جس کا پیسہ نہیں وہ آ کر گارا اور مٹی ملاتا ہے، پتھر رکھتا ہے، بنیادیں کھڑی کرتا ہے، چھت ڈالتا ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کنسٹرکشن کے اندر اپنے ہاتھ سے آپ نے اینٹ لگائی. تو میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں محنت کر سکتا ہوں، تو میرے محلے کے جو غریب لوگ ہیں وہ اپنا سروس دے رہے محنت کے ذریعے. جو مالدار لوگ ہیں وہ جیب خالی کر رہے، اپنی کیا ضرورت مجھے باہر جانے کی؟ نہیں، یہ بھی مانگ کے کرو، وہ بھی مانگ کے کرو. کیا کروں گے؟ اپنی ضرورت کو، معیار کو، ذرا اسٹینڈرڈ کو لو کرو، اس کو فٹ کرو کہ مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے علاوہ اگر رہ سکتا ہوں تو رہو. کہ یہ سب کرنے کے بعد بھی لیکن اللہ کے راہ میں کچھ نہیں، جو کچھ آ رہا ہے بس آنے دو آنے دو آنے دو آنے دو آنے دو. اور ایسی زندگی ہوگی کہ بحال یہ کہ دنیا سے بس کھٹاکھٹ یہاں سے نکل جا رہے ہیں، اور آخرت کے لیے کوئی ڈپازٹ، کوئی تیار، کوئی جو ہے جس کو ہم کہیں گے سرمایہ یا کوئی انویسٹمنٹ کر کے نہیں رکھا ہے. پلاننگ